کیا کسی آیت یا کسی حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کیسے دکھتے ہیں اور ان کی اصل صورتیں کیسی ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ ہندوؤں کی قدیم کتابوں سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ ایسی قوم اور ایسے لوگوں سے بچو اور ہوشیار رہو جو گرمیوں کے موسم میں آدھے دن کے بعد اور سردیوں کے ایام میں نصف رات کے بعد نکلتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سامنے کی طرف اور پاؤں کے پنجے پیچھے کی طرف ہوتے ہیں۔ یہ اکثر انسانی شکلوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بھی کئی بار انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ ترجمہ: تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے واقعے میں بھی ایک جن جس کا نام عفریت تھا، اس کا ذکر ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ یہ دربار برخاست کریں، میں ملکہ بلقیس کا تخت اس دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں ہے کہ جب رات شروع ہونے لگے، یعنی دونوں وقت مل رہے ہوں، تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو، کیونکہ اس وقت جنات کا لشکر پھیل جاتا ہے، اور جب رات کا 1 گھنٹہ گزر جائے تو پھر باہر نکلنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اور جنات کو یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں کسی بھی ذی روح کی شکل میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انہیں بغیر پلک جھپکائے دیکھتا رہے تو یہ نہ تو غائب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ جنات زیادہ تر سانپ، کتا، ریچھ، بندر اور بلی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اجسام، اعضاء اور صورتیں انسانوں سے ملتی جلتی ہیں، اور یہ دور دراز کی مسافت کو بہت جلد طے کر لیتے ہیں۔